بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام غیور سید العقیدہ خواص و عوام اہل سنت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے۔ معزز سامعین ناظرین، اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے بھیڑ نما بھیڑیوں اور لباس خضر میں چھپے ہوئے رہزنوں کو جو قبلہ امام جلالی زید شرف نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور انہیں بے نقاب کیا، تو جہاں بڑے بڑے سنیت کا خون چوسنے والے رافضیت کی بولی بولتے پکڑے گئے، تو وہاں ہی ان سنیت کا خون چوسنے والے بھیڑیوں کے کچھ چھوٹے بھیڑیے بھی بے نقاب ہوئے، جن کو عوام اہل سنت اب اچھی طرح جان بھی چکی ہے اور ان کی رافضیت سے آگاہ بھی ہو چکی ہے۔ انہی رافضیت کی بولی بولنے والے انہی گستاخی صحابہ میں سے ایک گستاخی صحابہ سکھر کی ایک کنکڑچی ہے، چبل زمان نامی شخص ہے، جو کہ اس سے قبل تو تکفیری گروپ کا عرفانی شاہ کا نمائندہ بنا رہا، اور آج کل وہ گستاخ صحابہ، گستاخ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ریاض شاہ آف راول پنڈی المعروف رنگیلے شاہ، اس کا نمائندہ بنا ہوا ہے۔ اس شخص کے کاذب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آج تک اس شخص کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا نظریہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی اسے ہڈی ڈالتا ہے وہ اسی کا ہی نمائندہ بن جاتا ہے، اسی کا ہی وکیل بن جاتا ہے۔ یعنی اس سے قبل عرفان شاہ کی طرف سے وہ نمائندہ بنا رہا کہ جی میں مناظرہ کرتا ہوں، کبھی شاہ حسین گردیزی اور کبھی محدث ہزاروی جو فتن حویلیاں ہیں، ان سب کی طرف سے وہ نمائندہ بنا رہا، اور آج کل وہ اس ریاض شاہ آف راول پنڈی المعروف رنگیلے شاہ کا نمائندہ اور وکیل بنا ہوا ہے۔ ریاض شاہ کا ایک بیان جو کہ آپ نے بھی سماعت کیا ہوگا، جو کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس نے انتہائی عرضہ سرائی کی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت کا انکار کیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اس بدبخت نے، اس گستاخی صحابہ نے، یعنی ریاض شاہ نے سلو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسکس کرتے ہوئے، جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سروری اور سرداری اپنی خوشی سے، مرضی سے اور رضامندی سے جو عطا کی تھی، اس پر اس ریاض شاہ نے کہا کہ جو جی سر نیچے کر کے سب کچھ دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کلپ آپ بھی ایک دفعہ سماعت کیجئے کہ شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑی عجیب بات میں بتاؤں، میں نے بڑی بڑی تاریخیں پڑھی ہیں، اس لفظ کا معنی کسی نہیں ہوں، میں ذوق کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چلو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ویسے اس کے 21 معنی ہیں، اگر تاج العروس پڑھیں 21 کے 21 تو میں بیان نہیں کر سکتا، میں ایک بتاتا ہوں۔ اصل میں بادشاہ، یہ جو شاہ، وہ کہتے ہیں جو چھا جائے وہ شاہ ہوتا ہے، اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا، اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا، اور سمجھو جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا۔ شاہ کا معنی پھیلنے والا ہوتا ہے اور پھیلانے والا ہوتا ہے۔ شاہ مصطفیٰ تھے جب کہا شاہت الوجوہ، میرے ہاتھ سے نکلنے والی مٹی، یا اللہ کوئی بدری کافر نہ ہو جس کی آنکھوں میں نہ پہنچ جائے۔ علی کہتے ہیں کوئی نہ بچا، اس کی آنکھوں میں مٹی پہنچ گئی، یہ شاہ تھے، اور کربلا میں شاہ استس ہے، بادشاہ استس ہے۔ اس پر عوام اہل سنت کے اندر اور پھر علماء اہل سنت کے اندر ایک بہت بڑی تشویش پائی گئی کہ یہ شخص تو جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا محب کہتا ہے، یہ تو خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ نکلا، جس پر علماء حقہ، علماء ربانیین نے اپنی اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی۔ تو میرے امام حضور قبلہ قائد اہل سنت قبلہ امام جلالی زید شرف نے فہم دین کورس میں ماہ رمضان المقدس میں امام حسن مجتبی بحیثیت مصلح امت، اس میں اسی ریاض شاہ کا رد کیا، اس کے باطل نظریات کا اور اس کی رافضیت کا رد کیا۔ کیونکہ یہ جب صلح ہوئی تھی تو اس وقت بھی بڑا ہنگامہ ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مذل المومنین کہا گیا تھا، ایک فرقے کی جانب سے جو دعوے دار تھے کہ ہم ان کے دیوانے ہیں،
لیکن اسی وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ اس فرقے کی کتابیں بھری پڑی، یا مذل المومنین، یا یہ کہا کہ یا مسود وجوہ المومنین، کہ تم نے مومنوں کے چہرے سیاہ کر دی ہیں یہ صلح کر کے. اس طرح کی صورتحال بنی. اور چلو وہ فرقہ تو ویسے ہی جب باقی ہر مسئلے میں قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور دھندا چونکہ شیطان کا بھی قیامت تک چلنا ہے. لیکن یہ جو کچھ لوگ یعنی کہلاتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں، مگر انہیں بھی اس صلح سے تکلیف ہے. یہ بات بڑی قابل غور ہے. وہ آج بھی یعنی ہائے ہائے کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ صلح کیوں ہوئی. اس صلح کے ماقبل پر، اس صلح کے وقوع کے وقت، اس کے بعد، اور اس سلسلہ میں ان کے پاس یا تو روافظ کا لٹریچر ہے یا پھر خشک و تر جو تاریخ کی کتابیں ہیں جھوٹی موٹی سب وہ لے کے پھرتے ہیں. تو ہم ان کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ تم کیوں خشک لکڑیوں کے پیچھے یا کسی کی ہڈیوں کو چوستے ہو. یہ ہمارا دفتر قرآن و سنت کا ہے. تو جب سب کچھ ہمارے گھر میں ہے اور یہ اصل ہے، اصل قرآن و سنت ہے، تو اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، اور پھر بٹ آئی تھنک کہہ کے اپنے درمیان میں چیزیں نہ لاؤ کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا وجدان یہ کہتا ہے. کیونکہ شریعت پابند تمہارے دل کی نہیں، شریعت کے اپنے فیصلے ہیں، قرآن کے اپنے فیصلے ہیں، دین کے اپنے فیصلے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے بیمار لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جن کو اس طرح کی بیماری ہے. کچھ سجادہ نشینوں میں ہیں، کچھ مفتیان میں ہیں، علماء میں ہیں، پیران میں ہیں. اور ان میں ایک بڑا بیمار جو ہے اس کو ریاض شاہ کہا جاتا، کہ جس نے اس یہاں تک کہہ دیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. یعنی کیا حیثیت ہے اس شخص کی کہ امام حسن جن کو سرکار سید کہیں اور یہ کہے کہ وہ شاہ نہیں ہوتا. یعنی دیکھو تو صحیح، یعنی یہ لوگ کیا پدی کا شوربہ. ایسے لوگوں کو کون سید کہتا ہے اور پھر گمراہ کرتا ہے. ہمارے پاس کسی کا شجرہ نسب نہیں، مگر میرا یہ یقین کہتا ہے کہ جو امام حسن کے خلاف یوں بولے وہ کبھی خود سید نہیں ہو سکتا. جو شکر کی کن کڑچھی ہے تو آج کل میدان میں دوبارہ سے اترا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ سے شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے. جس کا کوئی نڑی لٹا نہیں، جس کا کوئی نظریہ نہیں، جس کی کوئی فکر نہیں، جہاں سے بھی ہڈی ملے اس کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ 2 فروری 2021 کے دن سے لے کر آج کے دن تک اس کی میں نے اونچی سانس میں نہیں سنی تھی جب مدِ نظر اپنے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف اور مبلغین تاریخ صراط مستقیم مناظرین اہل سنت کے ہمراہ لودھنا کی سرزمین پہ پہنچا تھا. تو یہ سکھر کے کنکڑچھی بما عرفان شاہ بند کمرے میں سارا دن چھپے رہے اور پھر رات کی تاریکی میں یہ دونوں پیر مرید وہاں سے بھاگے اور منہ چھپا کر اس شخص نے بلوچستان میں جا کر منہ نکالا تھا. تو آج دوبارہ سے اس کا دل کر رہا ہے مناظرے کا شوق پورا کرنے کے لحاظ سے. تو اس شخص کا میں نے ایک رات کو کلپ سنا اور جن حضرات کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے وہ جانے اور یہ جانے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. اس نے حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کو ان جو نئے کلپس ہے اس میں دوبارہ سے ٹارگٹ کیا ہے. تو میں دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا آئینہ دکھا کے اس کا شوق پورا کرنا چاہوں گا. اس نے کہا جی میری طرف سے 2 موضوع ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری طرف سے دونوں موضوع منظور ہیں. پہلے نمبر پہ جی ریاض شاہ کی عبارت پہ جو پراپوگنڈا کیا گیا. ارے عقل کے اندھے جاہل مطلق تجھے اتنا پتہ نہیں کہ عبارت کی تعریف کیا ہے. کیا ریاض شاہ کی تحریر پر گرفت کی گئی جبکہ اس کی تو تقریر ہے جس میں قائل خود بول رہا ہے، اپنا معافی ضمیر، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ خود بیان کر رہا ہے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ جس کی عبارت پر پراپوگنڈا کیا گیا اور سادات سے دشمنی کی گئی ہے. ایک موضوع تو حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی وہ عبارت جس کو لے کر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، ایک وہ عبارت، اور دوسرا مولوی ظہور نے اس سے پہلے مولوی ظہور نے چند مولویوں کے ساتھ مل کر ایک عقیدہ اور ایک نظریہ، نیا نظریہ نکالنے کی کوشش کی تھی کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اہل بیت اعظام ان کی جانب اگر خطا کی نسبت کر دی جائے تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو اپنی عقل کا علاج کروا، عبارت نہیں ہے اس کا قول ہے. اور دوسرے نمبر پہ تجھے اتنا پتہ نہیں کہ مناظرہ اصول پہ ہوتا ہے، فروع پہ نہیں ہوتا. مناظرہ عقیدے اور نظریے پہ ہوتا ہے، کسی کے قول پہ نہیں ہوتا. اگر ریاض شاہ کا تو وکیل بنا ہے، نمائندہ بنا ہے، تو پھر بننے کی طرح بن، جس طرح حق ہے وہ ادا کر کہ ریاض شاہ کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا.
ریا شاہ جس پیر کا مرید ہے، میں اس پیر کا نظریہ اس کو بھی ڈیفینڈ کروں گا، وہ محدثی ہزاروی فتنی حویلیاں۔ ریا شاہ کے اس قول کہ جس پر قبلہ امام جلالی زید شرف وہ نے گرفت کی ہے، اس ایک قول پر بات نہیں ہوگی، چونکہ کسی کے قول کا دفاع اس شخصیت کے نظریے کا دفاع ہوتا ہے۔ تو ریا شاہ المعروف رنگیلے شاہ آف راول پنڈی کے نظریات کا، اس کے عقیدے کا تو نے دفاع کرنا ہے، اس کا عقیدہ ٹنا ٹن سنی ہے، یہ تو نے ثابت کرنا ہے۔ بات ہوگی اس کے نظریے پہ، بات ہوگی اصول پہ، فروع پہ بات نہیں ہوگی، کسی کے قول پر بات نہیں ہوگی، عقیدے اور نظریے پر بات ہوگی۔ ناظرین کرام، اس نے کہا کہ جی ایک اور موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ 16 دسمبر 2020 میں دارالعلوم جامعہ نعمیہ لاہور میں اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات کا، علماء اہل سنت کا اور مفتیان کرام کا ایک اجلاس ہوا، جس کے اندر متفقہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ تو اس نے سارے اعلامیوں کو چھوڑ کر ایک شق پر اپنی رفضیت کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تقریباً 80 سے زائد علماء کرام، مفتیان کرام نے، شیوخ الحدیث نے وہی نظریہ پیش کیا جو کہ قبلہ امام جلالی زید شرف کا نظریہ تھا۔ تو اس کے اندر سے جو رفضیت تھی اس نے جوش مارنا شروع کیا اور دوبارہ سے اس نے بکواسات کی۔ تو حالیہ بیان میں اس نے کہا کہ جی جو 80 سے زیادہ علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث جو کہ بڑے بڑے جامعات کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان سے خطا کا صدور ممکن ہے۔ دلائل شریعہ کی روشنی میں کسی امر میں ان صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا گستاخی و اہانت نہیں، البتہ ان امور کا عوام میں بلا وجہ شرعی تذکرہ کرنا ممنوع ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ محفوظ عن الخطا ہے اور ان سے خطا اجتہادی کا صدور ممکن ہے اور خطا اجتہادی کوئی توہین اور گستاخی نہیں، تو کہا جی میں اس پر بھی مناظرہ کروں گا اور یہ ثابت کریں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے خطا اجتہادی کا صدور ممکن ہے۔ یہ بیان کر کے اس نے ساتھ جو تقابل پیش کیا، کہا کہ جی آج تک ہمارا جو روافض کے ساتھ اختلاف تھا، ان اختلاف میں سے اہم ترین اختلاف تو یہ تھا کہ روافض صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں، مگر آج کے کچھ اپنے آپ کو سنی اور بریلوی کہلوانے والوں نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی توہین کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ کوئی توہین اور گستاخی نہیں۔ کہ اگر کوئی شخص دلائل شریعہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جانب یا اہل بیت اعظام کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کا مضمون اور خلاصہ ہے۔ اس نظریہ جو نظریہ کبھی بھی افکار اہل سنت کا حصہ نہیں رہا، وہ نظریہ جو کبھی بھی افکار اہل اسلام کا حصہ نہیں بنا، روافض کو دیکھا جائے، روافض کے ساتھ اہل سنت کے جو بنیادی اختلافات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین اختلاف یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی عزت، عظمت اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے گری ہوئی باتیں صحابہ پاک کی جانب کرتے ہیں، یہ تو روافض کا عمل تھا۔ اور آج اس دور میں ملک پاکستان میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی روافض والی روش اختیار کر لی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی جانب اگر خطا کی نسبت کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ میں اس بدبخت اس گستاخی صحابہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ، تو کس منہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس کا نام لے رہا ہے جبکہ تیرے نزدیک تو صحابہ کرام علیہ رضوان جنتی ہی نہیں۔ ذرا یہ اپنا بیان سنیے۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، نام لے کر صرف ان کو جنتی کہیں گے جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے، باقی کسی کا نام لے کر جنتی ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں، نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اب رہا تیرا یہ کہ جی ان 80 سے زیادہ علماء کرام، مفتیان کرام، شیوخ الحدیث نے جو یہ متفقہ طور پر اعلامیہ پیش کیا اور اس میں جو ایک شک پیش کی ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کے متصادم ہے، مخالف ہے، یعنی خطا اجتہادی کی غیر نبی کی طرف نسبت کرنا توہین اور گستاخی ہے اس کے نزدیک۔ تو میں اس کو آج ہی، مناظرہ تو ہوگا جب اعلان کریں گے، مگر میں آج ہی اس کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ ارے چول زمان گستاخی صحابہ، ذرا گریبان میں جھانکیے، یہ جو خطا اجتہادی کی نسبت آج تیرے نزدیک گستاخی اور بے ادبی اور اہانت بن گئی ہے، تجھے وہ دن یاد نہیں کہ جب تو قبلہ امام جلالی زید شرف کو مشورے دے رہا تھا
کہ جی جو آپ نے قول کیا اس کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. یعنی سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طیب و طاہر مقدس ذات کی طرف جو آپ نے اس باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے قول کیا ہے اس کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو میں اسے پوچھتا ہوں اگر تمہارے نزدیک اس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا یہ توہین گستاخی بے ادبی نہیں تھی تو آج کہاں سے تم نے یہ شریعت اور دین گھڑ لیا اور کہاں سے یہ اصول وضع کر لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذوات کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے سے توہین اور گستاخی ہو جاتی ہے. اور اس بدبخت نے 80 سے زیادہ مقتدر علماء کرام مفتیان کرام شیوخ الحدیث کو گستاخ ٹھہرایا اور معاذ اللہ ان کو رافضی ٹھہرایا اور کہا جی رافضی جو کل توہینیں کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی آج اپنے آپ کو سنی اور بریلوی کہلوانے والوں نے بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذات کے لحاظ سے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. میں اس بدبخت کو کہتا ہوں ارے بدبخت تجھے اتنا بھی عقائد روافض سے آشنائی نہیں. کیا رافضی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانتا ہے؟ کیا تاجدار عدالت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانتا ہے؟ کیا سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مانتا ہے؟ وہ تو بدبخت وہ ملعون جہنمی کتا وہ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو مسلمان مانتا ہی نہیں. مجتہد یا فقیہ یہ تو بعد کا درجہ ہے، پہلے تو اس مجتہد کو مسلمان ماننا ضروری ہوتا ہے. تو جن کی مثال پیش کر کے ان 80 سے زیادہ علماء کرام مفتیان کرام کو معاذ اللہ رافضی ٹھہرا رہا ہے اور ان کو گستاخ بے ادب ٹھہرا رہا ہے. ارے عقل کی اندھے اپنی عقل کا علاج کروا. ارے بدبخت جہنمی کتے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے جو قول کیا جا رہا ہے کیا تصفیہ مابین سنی و شیعہ اور دیگر جو تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ علیہ رحمہ کی تالیفات ہیں کیا تو نے ان کو نہیں پڑھا؟ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے خطا اجتہادی کی نسبت کس کس ہستی کی طرف اور کس کس ذات کی طرف کی ہے، وہاں تیرا کیا فتویٰ ہوگا؟ اور یہاں پر ضمناً میں ان علماء کرام مفتیان کرام جن کے اسماء گرامی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے بڑے مقتدر علماء کرام ہیں، میں ان کے تلامذہ سے بھی مخاطب ہوں. کب تمہاری غیرت جاگے گی؟ ارے تمہارے اساتذہ کو ایک بدبخت جہنمی کتا رافضی کہہ رہا ہے، گستاخی صحابہ ٹھہرا رہا ہے اور تم خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. مگر اللہ کا فضل ہے ہمارے استاد گرامی ہمارے قائد محترم حضور قبلہ کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو ہماری تربیت کی ہے کہ ہر صحیح العقیدہ سنی عالم کے خلاف جو بھی زبان درازی کرے گا ہم اس کی زبان کو گتی سے نکالیں گے. اور رہا اب اس کا مسئلہ اس بدبخت کا، اس نے دونوں موضوع رکھے، دونوں کو قبول کیا. ریا شاہ کا جو اس نے کہا جی عبارت پر پروپیگنڈا کیا گیا، ریا شاہ کی عبارت نہیں اس کا قول ہے. مناظرہ قول پہ نہیں ہوتا، مناظرہ عقائد پہ نظریات پہ ہوتا ہے، مناظرہ فروع پہ نہیں ہوتا، مناظرہ اصول پہ ہوتا ہے. ریا شاہ کے نظریات پہ بات ہوگی، جس کا وہ مرید ہے محمود شاہ ہزاروی فتن حویلیہ اس کے نظریات پہ بات ہوگی. اور رہا کہ جی برچونڈی شریف جگہ کا میں انتخاب کر رہا ہوں، وہ جن کے لیے تو کر رہا ہے وہی برچونڈی والا عبد الخالق جس نے اس زبدۃ التحقیق پہ تقریر لکھی ہوئی ہے، یہ عبد القادر شاہ ٹینج بھاٹا کی کتاب جس کے اندر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکوک ٹھہرایا گیا، جس کے اندر افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قطعی مسئلے کو ظنی کہا گیا. اس پر اسی عبد الخالق برچونڈی کی تقریر موجود ہے. یہ شخص جس دن ہمارا مناظرہ ہوگا اس شخص کا بھی نظریہ تو نے ثابت کرنا کہ یہ سنی کہاں ہے. پہلے بھی تجھے میں نے دن کو تارے دکھائے تھے اور آج کے دن تک تیری اونچی سانس نہیں سنائی دی، تو منظر سے کہیں دور چلا گیا تھا، اب دوبارہ سے تو آیا ہے اور شوق پورا کرنے کے لحاظ سے. اور اسی ریا شاہ کی اب وکالت اور نمائندگی کرتے ہوئے بار بار دکھا رہا تھا کہ یہ تمہاری چٹھی مجھے پہنچی ہے اور جن کی پہنچی ہے پہنچی ہوگی، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس میں کوئی مداخلت کر رہے ہیں. ان کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے، آپ جانے وہ جانے. یہ ایک پڑیا اس نے میری جانب بھیجی، مولوی ظہور صاحب یہ آپ کی پڑیا، یہ میدان مناظرہ میں اگر آپ کو آنے کی توفیق ہوئی تو یہ پڑیا میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. یہ آپ کی اوقات علمی تو یہ ہے، یہ جو 4 جملے آپ نے لکھے ہیں یہ جملے ڈھنگ سے لکھنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے یہ 4 جملے جو لکھے ہیں کوئی آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بالکل کسی جاہل اجڑ نے جملے لکھے ہیں. تو یہ جو ہم نے تمہیں چٹھا بھیجا تھا کہ بلا مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف نے جو 10 سوالات تجھے بھیجے تھے میں نے بذریعہ TCS تمہیں ارسال کیے تھے، آج کے دن تک یہ چٹھا تو نے کبھی بھی اپنے ان حواریوں کے سامنے نہیں رکھا. ذرا یہ بھی دکھا نا کہ مجھے ایک 10 سوالات پہ مبنی ایک رسالہ بھیجا گیا ہے اور ایک چٹھا بھیجا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے آج تک تو نے اپنے حواریوں کو یہ تو نہیں دکھایا کہ میری اس کتاب کا جو کہ محفوظ ہو چکی ہے اس کا رد کیا گیا ہے. یہ بھی دکھانا ان کو
تجھے قبلہ امام جلالی عزت شرف کے تلامزہ نے وہاں چھوڑا ہے جہاں سے تو نکلا تھا، اب دوبارہ سے تیرا شوق ہو رہا ہے، پورا کریں گے۔ ریاض شاہ کے متعلق میرے قائد حضور قبلہ امام جلالی عزت شرف نے اپنے موقف پیش کر دیا، اور ان تمام تر رفضوں کی طرف سے تو نمائندہ اور وکیل بن کر میدان میں آنا چاہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی طرف سے یہ کروں گا۔ اگر تو ان کا غلام اور خادم بن کے میدان میں آ سکتا ہے، ہم نے جس مرد کامل، مرد کلندر کے پاس 11 سال تک شرف تلمذ حاصل کیا، کیا ہم اس مرد کلندر، اس اپنے عظیم قائد، اس اپنے عظیم مربی و محسن، اپنے شیخ کامل کی وکالت نہیں کر سکتے؟ ہم ان کا خادم بن کر ان کی طرف سے نمائندگی نہیں کر سکتے؟ تو لہٰذا اب تیرا یہ کہنا کہ جی میں مناظرہ کروں گا تو میں قبلہ امام جلالی عزت شرف سے کروں گا، نہیں، اب بھاگنا نہیں ہے۔ جب تو نے خدمت کرنی ہے پھر آنا میدان میں، جو بھی تیرے مقابلے میں آتا ہے۔ اور پھر جی ریاض شاہ پر جو فتویٰ لگایا گیا، میں اس فتوے کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو اس سے قبل تو یہ فتویٰ بریلی شریف آیا تھا تیرے بڑے گرو عرفان شاہ کے متعلق، اس کے تمام تر حواریوں کے متعلق، آج تک تو نے اس فتوے کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ یہ فتویٰ تو تجھ پہ آیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جو بھی عرفان شاہ کا مؤید ہے یا بھی اس کا ساتھ دینے والا ہے، سارے کے سارے تجدید نکاح کریں، تجدید ایمان کرے۔ آج تک تو نے اس فتوے کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس فتوے پہ بھی میدان مناظرہ میں بات ہوگی۔ میں نے خلاصتاً ساری چیزیں شیئر کر دی ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اس کو یہ مسئلہ ہو کہ قبلہ امام جلالی عزت شرف نے ریاض شاہ کے متعلق بات کی ہوئی ہے تو میں ان سے ہی مناظرہ کروں گا۔ تو میں بقلم خود محمد شاہد عمران جلالی کہہ رہا ہوں کہ ریاض شاہ رفضی ہے، اور میں اس کو رفضی ہونا ثابت کروں گا۔ میرے مقابلے میں تو آ، تیرے دونوں موضوع میں ایکسپٹ کر رہا ہوں، اور میدان مناظرہ میں آ، اور اب میں ڈیٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو نے جن کے لیے 30 اگست کا اعلان کیا وہ جانے تو جان، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، مگر چونکہ لودرا تک تو نے راستہ دیکھا ہوا ہے، اب لودرا سے آگے قریب ہی ملتان شریف ہے۔ 3 ستمبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے، 3 ستمبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے جامعہ صراط مستقیم، گلی نمبر 11، رحمان پورہ، ملتان شریف۔ یہاں مناظرہ تو نے آ کر ہمارے ساتھ کرنا ہوگا، اور اس ریاض شاہ اور اس کی پوری پارٹی، وہ محمود شاہ فتنہ حویلیاں سے لے کر جن سے تو نے یہ سارا کچھ لیا دیا ہوا ہے، سب کے نظریات پہ بات ہوگی، کسی ایک پر بات نہیں۔ ظاہر ہے جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا، یہ ریاض شاہ ہو یا عبدالقادر ٹنج باٹا ہو، جس کے ساتھ جا کر تو تعزیتیں کرتا ہے، ان سب کے عقائد و نظریات، اور پھر جو ان کا گرو ہے، جو ان کا پیر ہے محمود شاہ محدثی ہزاروی، اس کے نظریات پہ بات ہوگی۔ اس سے قبل میرے استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف، اسی تکفیری گروپ جس کا یہ نمائندہ بنا رہا، اسی تکفیری گروپ کا ایک مفتی تھا انا سبی، اس کو ورپال چٹا سے اس کی مسجد سے بھگایا، بالآخر 14 سال سے جہاں وہ خطابت کر رہا تھا اس کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا۔ جب بندے نچیز اپنے مناظرین اہل سنت کے ہمراہ لودرا کی سرزمین پہ پہنچا، اسی بدبخت کو مکرانی مسجد سے جوتے مار کے وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر اسی طرح جو ان کا ایک تکفیری گروپ کا اور سرغنہ ہے وہ ظفر قمی اسلام آباد، جہاں پہ مدہ نچیز 27 نومبر 2021 کو اس کے گھر میں گیا، وہاں بھی وہ سامنا نہ کر سکا۔ ہم دوبارہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے لگے ہیں۔ عرفان شاہ تو آج منہ دکھانے کے قابل نہیں، منہ دکھانے کے تو یہ بھی قابل نہیں ہے۔ ارے آج کسی سنی مجمع میں اور جلسے میں محفل میں جا کر کے دکھائے اور اپنی رفضیت پھیلا کر کے دکھائے۔ اگر اس کو سنی عوام نے جوتے مار کر سٹیج سے نیچے نہ اتارا، ہمیں بھی قبلہ امام جلالی عزت شرف کا خادم نہ کہنا۔ میں بارے دیگر اعلان کر رہا ہوں، 3 ستمبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے جامعہ صراط مستقیم، رحمان پورہ، گلی نمبر 11، ملتان شریف، تمہارا انتظار ہوگا۔ 30 اگست کے بعد 2-3 دن تو آرام کر لے، تھکاوٹ وغیرہ اتار لے، اور پھر اپنا بستر بوریا باندھ کے ملتان شریف کی طرف روانہ ہو جانا۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے تمہارے میں کتنا دم خم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر قائم دائم رکھے۔ ان رافضیوں اور ان کی رفض زدہ سوچ سے اللہ پوری عوام اہل سنت کو محفوظ و معمور رکھے۔